وہ گفتم کے مر گے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم جب بابا حضور کی محفلیں ہوتی تھیں جی آپ وہاں پہ موجود ہوتے تھے جی 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 تو تب آپ لوگوں کو یہ سمجھ لگ گئی تھی کہ بابا حضور کے مرشد مولا علی ہیں یا کون ہیں؟ جی یہ سب کو نہیں پتہ چلا تھا، چند لوگوں کو، میں خوش قسمتی سے میں بھی شامل تھا، مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہ اصل بات یہ ہے، لیکن آپ نے اس کو چھپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ جہاں تک ہو سکا چھپا کے رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر لوگ یہی کہتے تھے کہ جی واسی صاحب کے تو مرشد کا ہی نہیں پتہ، تو اکثر لوگ یہ کوئی اعتراض کرنے والے بھی یہ اعتراض تک کرتے تھے لوگ کہ واسی صاحب کا تو مرشد ہی نہیں ہے، مرشد کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہاں تک لوگ کہتے تھے۔ یہ کلام مبارک آنے کے بعد بھی جو کلام مبارک ہے آپ کے قدمین کی طرف لکھا ہوا ہے نوائے راز، اس میں تو واضح آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ میرا پیر سید مرتضیٰ، تو اس کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں پتہ چلا۔ نہیں، اس میں دیکھیں ہر درویش نے مولا علی کی شان میں کلام لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، مولانا روم نے بھی لکھا ہے، خسرو نے بھی لکھا ہے، تو ہر ایک نے مولا علی کی شان، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مولا علی کی شان میں ایک کلام ہے، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ ڈائریکٹلی بیعت ہیں مولا علی سے، یہ نہیں پتہ چلتا اس کلام سے بھی۔ اور جی بیٹا آپ کو بات کرنی تھی۔ جی میں صرف اتنی دیر سے مطلب سن ہی رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پوچھنی مجھے صرف ایک ہی بات تھی کہ جس طرح ہم یہاں پہ ابھی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس، آپ کے سامنے، آپ کے روبرو، اس طرح جب آپ بیٹھتے تھے واصف صاحب کے پاس تو اپنی کوئی کیفیت آپ بتا دیں کہ اس ٹائم آپ پہ کیسی کیفیت تیاری ہوتی تھی؟ بس میری کیا کیفیت ہوتی اس وقت جناب میرا وہ سانس بند ہوتا تھا، اور وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ جی علم تھا، بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے تھے، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ بابا حضور کے آگے کوئی اف بھی کر جائے، سانس بڑی مشکل سے لیتے تھے، سوال کو بہت دور کی بات ہے۔ رمضان کچھ عرصہ میرے ساتھ رہا ہے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جبریل بولا ہے اس وقت۔ مجھے ایک دفعہ بابا حضور نے محفل میں کھڑا کیا تھا، میرے خیال اور کسی کو کبھی کھڑا نہیں کیا، بڑی مشکل سے لوگ سوال کرتے تھے۔ بابا حضور نے فرمایا کہ مجھے آج کوئی گانا سنا دو، میں کھڑا ہو گیا، میں کہا جی گانا نہیں آتا، مجھے کلام آتا ہے، تو پھر وہ کلام میں نے سنایا تھا۔ دستور نرالا اے دنیا دا اج کیتیاں کل بیتیاں نے، اگے آمنیاں اپنے آپ دے جی جڑیاں وچ دلاں دے نیتیاں نے، اتھے خالی جنہاں دیاں جھولیاں نے اور رہنیاں سدا بڑ بولیاں نے، جنہاں بکلاں دے وچ ماہی وسدا اور رہنیاں چپ چپیتیاں نے۔ بابا حضور دے کے سوال لوگ کردے سن، لیکن ڈر ڈر کے کہ ساڈے کولوں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جاوے جہاں نامناسب ہوگے۔ بہت عالم سن، پڑھے لکھے لوگ سن، جڑے بہت علم رکھاندے سن،
ਹਨੀਫ ਰਾਮੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। وہ بڑے میں چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے تھوڑی بہت پنجابی جو سیکھی ہے وہ میں رمضان میرا استاد ہے پنجابی کی بات. ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸਮਨਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਨਾਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਮਨਾਬਾਦ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਨਾਬਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ, ਨਸ ਭੱਜ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਗੇਟ ਸਨ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਗਾਹੇ ਵਲੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਖੋਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। बाबा जी घर भी गए? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਇਹ ਸੇਠ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੇਠ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੇਠ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸੇਠ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਠ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਭਰਾ ਸਕਾ ਮੇਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, लगता रहा। अली भाई बाबा हजूर कभी महफिल के दौरान या महफिल के अलावा लाइट गुफ्तगू भी करते थे? लाइट गुफ्तगू? हाँ। अच्छा हाँ जी, लाइट गुफ्तगू भी होती थी लेकिन वो दफ्तर में ही होती थी। महफिल जो थी ना वो सख्त यानी कि डिसिप्लिन महफिल का जो था ना वो महफिल के बाद भी ख़त्म होने के बाद भी हम लोग बैठे रहते थे जब तक हमें धक्के दे के नहीं निकाला जाता था। लेकिन महफिल के बाद भी जो है ना वो डिसिप्लिन जो था ना बड़ा सख्त था। लाइट गुफ्तगू जो है ना सिर्फ दफ्तर में हो सकती थी बाबा हुजूर से, ठीक है ना, या वो फैमिली की हो सकती थी, हम लोगों की। मतलब बाबा हुजूर से कोई कभी फ्री नहीं हो सकता, कभी भी सवाल ही नहीं पैदा कोई बंदा फ्री हो जाए। और हालांकि वो बज़ाहिर सादा सी यानी कि हुलिया सादा सा था, लेकिन तो वहाँ पे ना रोप पता नहीं कहाँ से था। वो दफ्तर से मुराद क्या कि दफ्तर में कोई दफ्तर का मतलब है आपका एक कमरा था बैठने का ना, जहाँ पे ना आप बैठते थे रोज़ ना अपना काम काज वहाँ पे करते थे। तो एक छोटा सा कमरा था, उसको हम दफ्तर कहते थे। अच्छा। बड़ा सिंपल सा ही था वो। तो वहाँ पे ही बैठते थे, वहाँ ही सारी मुलाकातें होती थी। कोई बाकायदा ड्राइंग रूम नहीं था घर में, वो ही कमरा था। अच्छा। एक बाबा हुजूर की कुर्सी थी, सामने 3 कुर्सियाँ थी सादा सी, वो रखी होती थी, और बस यही दफ्तर था। और फारा सी टेबल थी एक आम से, और यही कुल उस दफ्तर का सामान था। तो कोई कभी भी बगैर अपॉइंटमेंट के वहाँ आ सकता था? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा। गलती से तो कोई आ सकता था, लेकिन जो जानने वाला है वो बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं आ सकता। नहीं, कोई नया बंदा जैसे उनके कॉलम पढ़ के तो वो अगर वहाँ आ गया हो तो उसको मिल लेते थे? कैसे आता हो? कॉलम पढ़ के कैसे आता हो? घर का एड्रेस तो किसी को नहीं मालूम था।
اور نہ گھر کے باہر ایڈریس لکھا ہوا تھا، نہ گھر کے باہر واصف علی واصف لکھا ہوا تھا، نہ محلے میں کسی کو پتہ تھا کہ یہاں جو بندہ رہتا ہے اس کا نام واصف علی واصف، نام تک نہیں پتہ رہا۔ تو یہ کیا پتہ ہونا کہ یہ کون بندہ یہاں رہتا ہے، تو کوئی بندہ کیسے آ جاتا، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کدھر رہتے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، یہ وہ پتہ ہی نہیں تھا، گم نام بالکل۔ میں نے پہلے بھی ایک تقریر میں کہا ہے کہ ایک بندے کو کسی نے بتایا کہ جی اس طرح کا کوئی درویش ہے، بڑا پائے کا درویش ہے، وہ گلشن راوی میں رہتا ہے۔ تو وہ پوچھا کہ اس نے کہ ایڈریس کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن گلشن راوی میں رہتا ہے۔ اور بہرحال وہ گلشن راوی میں ایف بلاک میں پہنچ گئے پوچھتے اور ایف بلاک میں پہنچ کے انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب محلے داروں سے پوچھ لیں گے واصف علی واصف کا۔ تو وہاں جو محلے دار تھے، گھر کے بالکل باہر ایک گراؤنڈ تھا، پلے گراؤنڈ سا تھا خالی، جہاں بچے کھیلتے تھے، وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے جا کے نہ جو محلے کے لوگوں سے پوچھا، بتایا ہوگا کہ کوئی درویش ہیں یا کوئی رائٹر ہے یا کوئی بابا جی کوئی ہے یہاں رہتے ہیں، ان کا نام واصف علی واصف ہے، تو کسی محلے دار کو کچھ پتہ نہیں۔ وہاں پہ کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے نے کو کچھ بات سمجھ آئی، تو اس نے کہا کہ اچھا وہ جو کاشف کے ابو ہیں آپ ان کا پوچھ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ واصف صاحب صرف کاشف کے ابو کے طور پہ سے، اس سے آگے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہاں، کیونکہ کاشف بھائی باہر کرکٹ کھیلتے تھے، تو کاشف بھائی جو تھے محلے میں اپنے باپ سے زیادہ مشہور، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمال تھا خفیہ رہنے کا۔ جن دونوں آپ تھے وہاں پہ، تو پھر بابا جی کا ذریعہ معاش کیا تھا تب؟ ہاں یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا ہے ایک دفعہ، وہ ڈاکٹر خوشی نے آپ کو نا آپ کے سافٹ ویئر جو ہے نا کچھ اپڈیٹ کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے۔ دیکھیں جو درویش ہوتا ہے نا اس کو مختلف امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ دیکھنے والوں کو بالکل نہیں پتہ چلتے۔ جیسے ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو عام ہم لوگوں کو تو سنی سنائی پتہ ہے نا، اصل تو جو آفیسرز ہیں جہاں کیڈٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ ٹریننگ کیسے ہوتی ہے۔ اور باید ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں گا۔ سینئر جو کیڈٹ ہوتا ہے نا، اس سے جو سینئر کیڈٹ ہوتا ہے اس کا حکم بھی اتنا ہی لازمی ہوتا ہے جتنا آفیسر کا۔ سینئر حکم دے دے کان پکڑ لو تو کان پکڑنے پڑتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک واقعے کا مجھے علم ہے، اور بھی ہوئے ہوں گے ضرور، کہ سخت سردی تھی، ایک سینئر نے جونیئر کو کہہ دیا کہ یہ سوئمنگ پول میں چھلانگ مار، اور اس کے بعد چھلانگ تو اس نے مار لی، باہر بھی آ گیا، لیکن اس کے بعد وہ اکیڈمی سے فارغ ہو گیا، وہ میڈیکلی انفٹ ہو گیا۔ یہ عام سینئر جونیئر کے ساتھ یہ کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے ملٹری کی۔ تو درویش کی ٹریننگ تو تھوڑی سی اس سے سخت ہوتی ہوگی کہ نہیں؟ تو ٹریننگ ہوتے ہوتے درویش کے اوپر ایک یہ اسٹیج آتی ہے کہ اس کو حکم دیا جاتا ہے
کہ نہ تو نے مانگ کے کھانا. آفان سٹیج یہ ہوتی ہے جب اسے کام دیا جاتا ہے کہ تو نے مانگ کے کھانا. اس سے اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ نہ تو نے کما کے کھانا ہے اور نہ تو نے مانگ کے کھانا. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے کھلانا ہے، تو نے کھا لینا ہے. اللہ نے نہیں کھلانا، تو نے بھوکے رہنا. ٹھیک ہے. یہ اصحاب صفا کی ٹریننگ تھی. اصحاب صفا جو تھے وہ ایک چبوترے پہ بیٹھتے تھے اور وہ ان کا ذریعہ معاش نہیں تھا. وہ اس جذب کی کیفیت میں رہتے تھے جہاں پہ وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. ان کا صرف ایک کام تھا. ٹھیک ہے نا. وہ جو پہلے بات ہوئی جنت میں رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. جنت میں رہنے والا کوئی کام تو نہیں کرتا. تو وہ ان کا ایک ہی کام تھا، وہ آپ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے نا. بس وہی کام تھا ان کا. تو اصحاب صفا ان کو کہتے تھے. تو چند تھے، وہ سارے نہیں تھے صحابی، باقی سب اپنا کام کاج کرتے تھے. وہ اصحاب صفا جو تھے نا، ان کو کبھی دودھ کا پیالہ آ جاتا تھا تو وہ پی لیتے تھے. نہیں آتا تھا، کئی دن نہیں آتا تھا کچھ. کبھی کچھ کھجوریں آ گئی تو کھا لی، نہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کسی نے ستو بھیج دیے تو وہ پی لیا، نہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا کھانا پینا جو ہے نا، وہ صحابہ کرام نے کبھی کوئی تحفہ دے دیا تو انہوں نے کھا لیا، نہیں تو انہوں نے نہیں کھایا. یہ ان کا طریقہ تھا. وہ کتابوں میں موجود ہے اصحاب صفا کا، آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سارا کچھ. تو یہ درویش کے اوپر نا ایک وقت آتا ہے کہ اصحاب صفا والی ٹریننگ کا وقت آتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح کیڈٹ کو ایک جنگل میں اکیلے چھوڑ دیا جاتا ہے، اجمل صاحب، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک گھنے خطرناک جنگل میں ایک کیڈٹ کو، کمانڈو کی ٹریننگ میں چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ 2 ہفتے بعد تم نے ادھر جانا ہے اور کھانے پینے کا اسے کوئی سامان نہیں دیا جاتا. اس نے پتے کھانے ہیں، میڈک کھانے ہیں، چوہے کھانے ہیں، کاکروچ کھانے ہیں، پتے کھانے ہیں، یا بھوکا رہنا ہے. اس نے اس جنگل میں سروائیو کرنا ہے 1 مہینہ. کمانڈر نہیں. تو یہ ہوتی ہے کمانڈر. کیوں جی اجمل صاحب؟ تو پھر درویش کی تو اس سے سخت ہوتی ہوگی نا. تو یہ درویش کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس نے نہ مانگنا کسی سے اور نہ کمانا، اور اللہ ہی اللہ ہے بس. ٹھیک ہے. تو میں جب بابا حضور کے پاس پہنچا تو بابا حضور اس ٹریننگ سے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب آئندہ آپ نے ذریعے معاش نہیں پوچھنا مجھ سے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو راز کی بات بتا دی. ٹھیک ہے. ایک اور بات سن لیں اس زمین میں نا، کہ آواز نے فرمائی تھی، ایک درویش دوسرے درویش کے پاس گئے. تو طریقہ یہ شریعت کا کہ جو مقیم ہوتا ہے وہ امامت کرتا ہے، جو مسافر ہوتا ہے وہ پیچھے نماز پڑھتا ہے. تو جو مقیم تھا، میزبان تھا، اس نے نماز پڑھائی. میزبان نے پیچھے جماعت میں نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جو میزبان درویش تھا اس نے آنے والے درویش سے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. تو آنے والا جو درویش تھا اس نے کہا کہ پہلے تو جو میں نے تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے نا، یہ میں دوبارہ پڑھ لوں. تو درویش ہے اور درویش سے پوچھ رہا ہے کہ تیرا ذریعہ معاش ہے. تجھے درویشی کا کچھ پتہ نہیں، تم کیسا درویش.
ایک لڑکی تھی، اس کی شرط تھی کہ میں نے کسی درویش سے شادی کرنی. حیران اس کی ہوگی، بڑی مشکل سے ایک درویش ملا. وہ انہیں تحقیق کی، پہلے تو ملا ہی کوئی نہیں، جب ملا تو بڑی مشکل سے بہر نکاح ہوا، چلی گئی. رات کا کھانا کھایا تو ایک روٹی بچ گئی. تو وہ شوہر نے کہا کہ یہ رکھ دو، صبح ناشتے میں کھا لیں گے. تو بیوی نے کہا کہ پہلے تو مجھے طلاق دو. تم کیسے درویشوں کے ناشتے کی روٹی رکھتے؟ تو یہ ہوتا ہے درویش. تو وہ کیا میاں محمد صاحب کا شعر ہے، کون ہے یہاں پہ میاں محمد صاحب؟ رزق پلے نہیں بندے پنچھی تے درویش. تقوا جنہاں دا رب تے انہاں نوں رزق ہمیش. ہاں یہ کیا پہلا مصرع کیا ہے؟ رزق پلے نہیں بندے اپنا پنچھی تے درویش. تقوا جنہاں دا رب تے انہاں نوں رزق ہمیش. یہ میاں محمد صاحب پہلے سے مصرے میں کوئی گڑبڑ ہو رہی. تقریباً ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے علی بھائی، صحیح ٹھیک ہے. آگے چڑیا ہے جب درویش کو کم از کم پرندوں جتنا تو ہونا چاہیے نا. گھونسلے میں کوئی دانے تو نہیں وہ جمع کرتے. مل گئے تو مل گئے، ٹھیک ہے، بھوکے تو بھوکے، اور مل ہی جاتا ہے. پرندہ مشکل ہی ہوتا ہے کہ بھوکا واپس جائے، کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. صبح جب نکلتے تو ان کی جو گوج ہوتی ہے نا، یہ ان کی ہاں جو صبح جب وہ نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے تو وہ خالی ہوتے ہیں، ان کی گوج وغیرہ، یہ جو ان کی پنجابی میں اس کو گجی بھی کہتے تھے ہم. لیکن شام کو جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ فل ہوتی ہے، اچھا وہ فل ہوتی ہے، سیاگ حاصل کھا کے آتے ہیں. واقعی ان کا توقع ہے، ان کو ملتی ہے. اس کے صلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ اس کے صلے میں انہیں پرواز ملتی ہے. ٹریڈنگ پرواز میں وہ جو بات ہوئی تھی روح کی بیداری کی، روح کی بیداری کے لیے پھر جو جسم کے تقاضے ہیں بیسک، وہ تک چھوڑنے پڑتے. وہ کیروسٹی بتائی نا، وہ ساروں کی میرے خیال سے ہوگی کہ ذریعہ معاش کیا تھا. تو علی بھائی نے ایک دفعہ نا سجیشن دی کاروبار کی، تو فرمایا یہ تھا کہ بابا حضور نے کہا کہ اگر کتاب نا کریڈٹ نہیں کرنا، اگر 50 کیا تو 50 کی سیل آؤٹ کرنی ہے اور کیش لے کے آنا، کریڈٹ نہیں کرنا، کیونکہ اپنے پیسے واپس مانگنا بھی مانگنا ہی ہوتا. تو اس یہ مجھے اس سے یاد آ گئی ذریعہ معاش والی بات. وہ چلیں ایک واقعہ جو ہے نا وہ بابا فرید کا ذکر ہوا ہے، تو ان کے نور اللہ عمر، ایک ان کا جو بابا حضور نے میں سنایا تھا، وہ آ کے تو پھر یہ بتانا ہے کہ درویش کو کمانا اور سوال کرنا دونوں جو ہے نا. تو بابا فرید غالباً اس اسٹیج سے گزر رہے تھے جس کا جو یہ واقعہ بابا کہ کچھ مہمان آئے بابا فرید کے پاس. تو خواجہ نظام الدین اولیاء مرید تھے، تو انہوں نے کھانا تیار کیا. تو جب کھانا سرو ہوا تو بابا فرید نے نوالا لیا، تو ان کا ہاتھ رستے میں رک گیا. ان کو نوالا کچھ بھاری لگا، تو انہوں نے پوچھا نظام سے کہ یہ کھانا تم کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضور باقی چیزیں تو میں لے آیا تھا، لیکن گھر میں نمک نہیں تھا، تو نمک جو ہے نا میں ادھار لے کے آیا تھا. تو بابا فرید نے فرمایا کہ ایسی میزبانی کا کیا فائدہ جس نے تجھے سائل بنا دیا. تو یہ ہے کہ مانگنا بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس وقت بابا فرید کما بھی نہیں رہے تھے.
کچھ کما رہے ہوتے تو نمک تو ہوتا نا گھر میں، تو وہ اس منظر سے گزر رہے تھے. تو یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو میں جب حاضر ہوا تو وہ بابا حضور کی آخری یعنی کہ 4 سال تھے، اور اس سے بابا حضور جو تھے وہ اس ٹریننگ سے گزر رہے تھے. اور اس ٹریننگ کے دوران وہ خوشی صاحب سے یہ جملہ کہا تھا. اس ٹریننگ سے پہلے بابا حضور نے مجھے خود کہا، ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہم نے کالج میں کھڑے ہو کے 72 گھنٹے پڑھایا ہے، اور گلشن راوی سے نابا روڈ جو اے جی آفس ہے وہاں پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے. اور یعنی کہ آپ نے روزگار کا جب تک حکم بند نہیں ہوا آپ نے ساری زندگی بڑی محنت کی. وہ پھر جب بند ہو گیا تو پھر ادھر سے حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے جی ایسے تو ایسی سی نہیں ہوگا تو نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. تو بھٹو تو کوئی درویش نہیں تھا نا، بس اس پہ ختم ہے. جی بھٹو کوئی ولی اللہ تو نہیں تھا نا، برا ہی کہتے ہیں لوگوں سے سارے، لیکن اس نے ایک کمال کا درویشی جملہ کہا تھا. نے کہا تھا جی ہم نے ایٹم بم بنانا ہے، اس میں کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم. کیا بات ہے جی، کیا بات، کیسا جملہ ہے کہ نہیں؟ کمال کا جملہ. تو درویش کہتا ہے جی میں گھاس کھا لوں پوری گا، قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی علی کف ہے. تو لیکن یہ ہو سکتا ہے اسی جملے پہ اس کی بخشش ہو جائے. مطلب اس کی یہی ہے کہ ہم ہر طرح کی فقر و فاقہ، درویشی یہی ہوتی ہے نا، مطلب ہم ہر قسم کی درویشی اختیار کر لیں گے لیکن ایٹم بم بنا لیں گے. تو یہ فقیری جملہ ہے.